Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ٹھیک ہے ٹھیک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب القصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قومهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد آخرين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام جسموں کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بکری کی طرح نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے اس زمین کو بچھا دیا، ہمیں
اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ہواؤں کو چلا دیا تاکہ ہم یہاں پر سانس لے سکیں اور کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہل نہ سکے اور وہاں تمہیں رہنے میں، ٹھہرنے میں، قیام کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی کھمبے کو اونچا کر دیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، اٹھانے کے لیے، پٹکنے کے لیے، پھینکنے کے لیے ہاتھ دیے اور چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے۔ میرے بھائیوں، ہم اس اللہ رب العالمین کی کتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ پہلی بات تو ہم اس کا تعریف کر ہی نہیں سکتے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ درود السلام ہو لاکھوں کروڑوں اس ہوئے زمین کی درختوں کی ہر پتوں سے بھی زیادہ، اس ہوئے زمین کی ہر ریتوں سے بھی زیادہ، اور آسمان کے ہر ستاروں سے بھی زیادہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدسہ و مقدسہ پر جن کا نام اسم نام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے۔ جی ہاں، ابھی ہم اس مہینے کی قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم مریں گے تب ہمیں معلوم چلے گا، تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کون سی مہینہ ہے اور یہ روزہ کیا ہے۔ ابھی ہمیں کچھ پتا نہیں، ابھی ہم صرف مان رہے ہیں ہم بھوکے پیاسے آتے ہیں، شیری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں، بس دن بھر بھوکے پیاسے یہی ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ تھے جو اگلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں تھے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان کو ہمارے لیے نصیب فرمایا۔ وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور کعبے کی رب کی قسم ایک دن ایسا بھی آئے گا اس مسجد میں جتنے بھی ہیں ایک ہی دیر ہی رہیں گے۔ ہم اس دنیا سے ایسے چلے جائیں گے جیسے کبھی اس دنیا میں تھے ہی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب یہ مہینہ ملا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جگہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ایسا ہر رات کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں دن اور رات بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے اللہ رب العالمین آزاد فرماتا ہے اور ایسا ہر دن اور آزاد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کو فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ بہت سارے ایسے قومیں ہیں جو اپنے اپنے انداز میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں جو روزہ اللہ نے ہمارے لیے فرض کیا ہے ہمیں سحری کھانے کا حکم دیا ہے اور باقی کو ہمیں سحری نہیں کھانا۔
کھجور سے افطار کرے، اور اگر اس کے پاس کھجور نہ ہو تو اسے پانی سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا چیز ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو روزے دار کو افطار کرانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ روزے دار کی ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو شخص روزہ رکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کے پیاسے رہے، اس کا جھوٹ کا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ جہنم کی آگ کی کھانا، میرے بھائیوں بہت قیمتی چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا روزہ کیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو جہنم کی آگ کی کھانا۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ایمان کے فارغ ہونے تک قیام کرتا ہے تو ان کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ روزہ ہے تو ہمیں بہت ساری فائدہ ہے اس سے۔ آئیے ہمیں واقعہ کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ میں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور دونوں میں سے ایک شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا، بڑا ہی پرہیزگار تھا، بڑا ہی نمازی تھا، اور دوسرا شخص اس کے کم عبادت گزار تھا۔ پہلا شخص عبادت گزار بھی تھا اور وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جبکہ دوسرا شخص اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق اس طرح عبادت نہیں کرتے تھے جس طرح اللہ شخص عبادت کرتے تھے، اور اس کے ایک سال کے بعد وفات پا جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صاحب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں وہی دیکھتا ہوں، وہی دو آدمیوں کو دیکھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی ساتھ میں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت اسلام کو قبول کیے تھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس آدمی کو لے کے اس آدمی کو پہلے جنت میں جانے کے لیے کہا جاتا ہے جو عبادت گزار تھے، جو ایک سال کے بعد وفات ہوئے، ان کو جنت میں پہلے جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر جنت میں جو شخص نکلتا ہے پھر اس شخص کو جنت میں جانے کے لیے کہا جاتا ہے جو زیادہ عبادت گزار تھے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کو اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بارے میں فرمایا کہ ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا، ابھی آپ چلے جائیے۔ جب صبح ہو گئی تو میں یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، یہ خواب میں نے ان کو بتایا کہ صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جو زیادہ نمازی، زیادہ پریشانی، زیادہ عبادت گزار اور اللہ کے نام میں شہید بھی ہو جائے، جبکہ دوسرا شخص کم عبادت گزار اور ایک سال کے بعد وفات پانے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید کے پہلے جنت ہو جائے؟ دھیرے دھیرے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مقت هذا بعد حسنا وقد رمضان فصام وصلى قضا وقضى سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ یہ دوسرا شخص پہلے شخص کے بعد ایک سال تک دنیا میں زندہ نہیں رہا، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ ہاں پایا۔ اس نے سال بھر کتنی نمازی پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، دعائیں کیے، قیام اللیل کیے، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ روزے کی طاقت ہے. روزے کی وجہ سے 1 سال کی عبادت کی وجہ سے شہید کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. میرے بھائیوں وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے جس کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی میں بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. ان کی کتنے زندگی میں رمضان آئے اور شب قدر کی رات آئی ہوگی, کتنے ہی قیام لیل کی اور کتنی نمازیں پڑھی. ان کو معمولی مت سمجھیے, بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جس نے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی پائی. اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی پائے لیکن اس نے قیام اللیل نہیں کر سکا, رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا, اللہ کو راضی نہ کر سکا اور سال بھر نمازیں نہیں پڑھ سکا. بڑا ہی بد نصیب انسان ہے. میرے بھائیوں 1 سال کا فاصلہ شہید کو بھی نہیں چھوڑی. شہید کوئی معمولی چیز نہیں. ارے شہید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمنا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جاؤں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمنا تھا, یہ وہی خواہش تھی. اور شہید کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, خبردار تم شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. ہم ان کو روزی روٹی دیتے ہیں کیسے زندہ ہے اور روزی روٹی کیسے دیتا ہے جو اللہ جانتا ہے. یہ شہید ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہید کی پہلا خطرہ خون زمین پر پڑتے ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. جی ہاں, وہ شہید ہے جن کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قتل کے. کسی امتحان میں معاف نہیں, چاہے کسی کی 20,000 روپیہ کھا جائیے, 50,000 کھا جائیے, کتنا ہی کھا لیجیے, کتنا نمازیں پڑھ لیجیے, روزہ رکھ لیجیے, حج کر لیجیے, شہید ہو جائیے, کوئی فائدہ نہیں. جی ہاں میرے بھائیوں, یہ شہید بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. نمازی جنت میں جائیں گے, روزدار جنت میں جائیں گے, صدقہ خیرات کرنے والے جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا اے اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے. ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے. جنت میں دنیا میں جاؤں, دنیا میں جاؤں, ایک بھی ایسا نہیں ملے گا. جی ہاں وہ شہید ہے جو جنت میں جانے کے بعد اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیری نام میں قدر کر دیا جاؤں, تیری راہ میں شہید ہو جاؤں, تیری راہ میں اپنی قدر ہو. شہید اور شہید کیا ہے, یہ روزے رکھنے کی وجہ سے اور ایک سال کی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے شہید کو بھی ملتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اور اسی ٹائم اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے ایک دن کا روزہ ہی رکھا اور اسی میں اس کی وفات ہو جاتی ہے, اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. اور جو شخص صدقہ خیرات کرتے ہیں اسی ٹائم اسے انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی سیدھا جنت میں داخل ہوگا. میرے بھائیوں, جنت کا ایک دروازہ نام ریان ہے. اس دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ جو روزگار اس دروازے سے داخل ہو پائیں گے, قیامت کا دن ہوگا, تمام روزگاروں کو حکم دیا جائے گا کہ ریان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ. تمام روزگار جنت کے دروازے سے داخل ہوتے چلے جائیں گے. جب سارے روزگار جنت میں داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا, جس میں کوئی بھی آدمی اس میں داخل نہیں ہو پائے گا, اور دوسرا اس میں جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. میرے بھائیوں, حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام منبر کے قریب ہو. تمام صحابہ کرام منبر کے قریب ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جیسے ہی منبر پر قدم رکھا تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین, اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، خطبہ سے فارغ ہوئے، نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ ہم نے آج آپ کی زبان سے ایسی بات سنی جیسے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اے اللہ کے نبی، جب آپ کو منبر پر جب پہلا قدم رکھے تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری چیز پر قدم رکھے تو فرمایا آمین، جب تیسری چیز پر قدم رکھے تو فرمایا آمین۔ اے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جب میں نے پہلے سر پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو، اس آدمی کے لیے بربادی ہو، اس آدمی کے لیے نسل نابود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ روک سکے، وہ گناہوں میں پارا ان کے لیے بربادی ہو۔ میں نے کہا کہ آمین، اللہ سے اسے بھی قبول کرے۔ اور جب میں نے دوسری چیز پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو، اس آدمی کے لیے بربادی ہو، اس آدمی کے لیے روٹی ہو، آدمی کے لیے سنا بولو جو آپ کا نام سنے، آپ کے بارے میں بیان سنے، آپ کا تذکرہ سنے اور آپ پر درود سلام نہ بھیجے۔ میں نے کہا یا آمین، اللہ اسے قبول کرے۔ اور جب میں نے تیسری چیز پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے بھی بربادی ہو، اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا، ان کی خدمت کر کے اپنے قرآن کا معافی نہ بنا سکا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بن سکا، ان کے لیے بھی بربادی ہو۔ میں نے کہا کیا آمین، اے اللہ نے اسے بھی قبول کرے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ کو ترک کر دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تھوڑا سا کمر میں جاتے ہیں اسی لیے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں وقت میں کام کرتے ہیں اسی لیے رکھا ہے، روزہ رکھتے نہیں دوائی چل رہا ہے نا روزہ نہیں رکھا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں ایک آپ کو نہیں سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اتنے میں میرے پاس دو آدمی آتے، دونوں میرے بازوؤں کو پکڑ کر ایک چڑھائی پہاڑ پر لے جاتے ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ چلو، میں نے کہا کہ میں نہیں چل سکتا۔ ان دونوں نے فرمایا کہ میں آپ کو چلنے پر آسانی کروں گا، آپ چلیے۔ میں ان دونوں کی مدد سے چڑھا یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ میں جب پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا تو میں نے کیا سنتا ہوں، میں بہت ساری چیزوں کی آوازیں سنائی دیتا ہے، بہت ساری بقا کی آوازیں سنائی دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیز و پکار ہے، یہ کیسی آہ و بقا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کی چیز و پکار ہے۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا، میں اور آگے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں کچھ لوگوں کو الٹے لٹکائے ہوئے دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور ان کی جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بری برابر دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، جو دنیا میں جلدی کاری کر لیا کرتے تھے، دنیا میں روزے کے درمیان دکھایا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جو شخص روزہ نہیں رکھتے ان کی جبڑیں چیرتی جائیں، یاد رکھیے ابھی سنتے ہم نے روزہ نہیں رکھا، بڑا اچھا کیا، ابھی سنتے نا ہم نے روزہ نہیں رکھا، بڑی آسانی سے تمہاری جبڑیں چیرتی جائیں۔ میرے بھائیوں، اور روزہ کیوں نہیں رکھنا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے آپ کے اوپر روزے رکھنا فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا، بلکہ یہ روزہ تم سے
پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا تھا، ان سے بہت سارے پیچھے قومیں جو گزر چکے تھے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا، وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم مومن بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے، ابی تقوی کے بارے میں تقوی کیا ہے؟ ابی رضی اللہ عنہ خود عمر فاروق سے سوال کر رہا ہے، عمر بتائیے کبھی آپ کا گزر جنگل سے ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے۔ کیا کبھی ایسے راستے سے گزرے جس راستے پر میں نہیں کرتا ہوں، جس راستے پر جھاڑیاں جھاڑیاں ہمارا ایسا بھی ہوا، اس راستے سے بھی گزر ہوا ہے، فرمایا جب ایسے راستے کو توڑنے کو ایسے راستے کو کیسے نہیں کرتے ہیں، ایسے راستے پر کیسے گزرتے ہیں، ایسے راستے پر کیسے چلتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی زندگی کو سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنی تہبت کو اپنی جسم سے چمٹا لیتا ہوں اور خالی جگہ پر پیر رکھتا جاتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے۔ فرمایا پھر بھی تو چار کانٹے چھٹی جاتے ہیں، فرمایا جب وہ چار کانٹے تمہارے جسم پر چبھ جاتے ہیں پھر تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا اس کانٹے کو نکال کر مرہم پٹی کر دیا کرتا ہوں تاکہ میرا گھاؤ ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، گناہوں کی دلدل میں ہیں، اگر کسی بھی گناہ کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً اسے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے غلطی ہو جائے تو استغفار کرنی چاہیے، یہی ہمارے گناہوں کی مرہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، ہمارے طرف رجوع کرو توبہ کے ساتھ۔ اور آپ کہتے ہیں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ کتنی کے تنظیم ہے، لیکن تم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سفر میں رہتے ہیں، وہ دوسرے دنوں میں زندگی کو پورا کر لیں۔ جو تم میں سے طاقت رکھتے ہو وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور جو شخص زندگی میں سفر کرے یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ لیکن تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر روزہ رکھنا یہ اگر تم سمجھدار ہو۔ عیسائی میں فرماتا ہے کہ یہ زندگی کی چلتی ہے، جہاں سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ، اور ایک مہینہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار بھی رہتے ہیں اور سفر میں بھی رہتے ہیں، وہ زندگی کو بات نہیں کراتے ہیں، اور جو کہتے ہیں روزہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو فرمایا یہ تو ان کے لیے اچھا ہے، لیکن تمہارے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یہاں بیمار ہو روزہ رکھنے کی طاقت ہے روزہ رکھیے، سفر میں جا رہے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہے روزہ رکھیے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ جس نے قرآن نازل کیا تھا، ماہ رمضان وہ جس نے قرآن اتارا کیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، کہ ہدایت کے بہت بہت شریعت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تم میں سے جو شخص مہینہ کو پڑھے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو جو سفر میں ہو پاگنے کے لیے وہ پورا کر لینا چاہیے۔ اللہ کا ارادہ تم پر سختی کا نہیں بلکہ آسانی کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم زندگی کو پورا کرو، اور اللہ رب العالمین کی خوبیاں پڑھایا بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقت کی کمی ہے ورنہ اور بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ نے اللہ صحیح سے بتا دیا ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ ہم نے تو یہ ایمان شب قدر نہیں کرے، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تو کیا جانتے ہو شب قدر کے بارے میں؟ پھر اللہ جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، شب قدر 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے ہم نے ایمان شب قدر نماز ہے، پھر کہہ رہا تم کیا جانتے ہو شب قدر نماز ہے؟ پھر اللہ بیان کرتا ہے شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان شب قدر کو پا لیتا ہے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان شب قدر یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں کو 5 راتوں 5 راتیں ان میں سے ایک شب قدر ایک رات ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو شب قدر کی آتی ہے، اگر وہ گھڑی کو پا لیتا ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر کام کے فیصلے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی شب قدر میں فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام دنیا میں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارا حکم ہے کہ جب ہمارے بارے میں کوئی چیز لکھا جائے، ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، ہمارے بارے میں کوئی چیز بیان کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت اور نماز کی حالت میں وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے گزارش دعائیں کریں۔ ایسا مراد کیسی ہوں گی؟ مراد کیسی ہوں گی؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلامتی والی رات ہوگی فجر تک یعنی صبح تک۔ میرے بھائیو کہ ہم نے جلدی جلدی اپنی باتیں کو ختم کیا اور ہمارے یہاں صبح ہے کہ ہمارے یہاں ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جتنے بھی جن روزے رکھتے ہیں ان کی روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی روزوں کو جہنم کی آگ کی گھاٹ بنائے۔ آمین ثم آمین الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروه ويستغفر لكم، ولذكر الله تعالى وعلى وعز وجل وتم وبطل، والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
يذكر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.